بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کر کے مدرجہ ذیل صورتیں پڑھ کر جو بتائی گئی آیات ہیں ان کو پڑھیں تو ان کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے یہ صورتیں اور یہ آیات پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت مل جائے گی، اگر پرصراط کے لیے پڑھی آسانی ہو جائے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا مل جائے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتے ہیں۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے تو بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت نمازی قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھیں گے، اس لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کھلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی۔ میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت ارکان دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاءوں سے یقین و شہد اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔
اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے، یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جب بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جس سے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ پیارے ناظرین، آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ وہی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو لازمی آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخروی، اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھ دیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے اور آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے، مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیاری مقدس کتاب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم اور فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ مقدس مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروا سکتے ہیں، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس سے وہ جو کچھ مانگیں آپ چاہتے ہیں آپ دعا کریں، تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، اور اس صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے اور آپ کے لیے بھی جنت میں ٹھکانہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔